الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة
من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی تعریفات خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باسیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے. گزشتہ متعدد مجالس سے اس بات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ آج کے دور میں بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر دین پر عمل کیا جائے تو رزق میں کشادگی نہیں ملتی. بعض دیندار لوگ بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ کاروبار میں کچھ نہ کچھ ڈنڈی مارنے کی ضرورت ہے، اگر نہ مرے تو نظام نہیں چلتا. لیکن یہ سوچ اور فکر یہ غلط ہے. اللہ عز و جل نے بعض مالی عبادات کو فرض قرار دیا ہے. وہ مالی عبادات اسی صورت میں بعض کیفیتوں میں فرض ہوتی ہیں جب مال میں وسعت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل دین پر عمل کرنے والوں کو بھی مال میں وسعت عطا فرماتے ہیں. اگر یہ ممکن ہی نہ ہو تو پھر عبادت مالی فرض ہو ہی نہیں پاتی. اس دین پر چلنے کی وجہ سے بھی اللہ عز و جل رزق عطا فرماتے ہیں. اس حوالے سے میں نے متعدد پہلوؤں کا ذکر کیا کہ کون کون سی باتیں ہیں اگر ان کو اپنایا جائے تو اللہ عز و جل رزق عطا فرماتے ہیں. ان میں سے اہل علم نے ایک اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ دین اسلام کا علم حاصل کرنے والے، دین اسلام کو پھیلانے والے، ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل رزق عطا فرماتے ہیں. کیونکہ اصل میں یہ دین کی آبیاری ہے. جو دین حاصل کرتے ہیں، دین حاصل کرنے کے بعد لوگوں میں دین پھیلاتے ہیں، اگر ان کی ضروریات پوری نہ ہوں یہ چھوڑ کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے. دین آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. مشکلات سے دوچار ہوں گے لوگ. پھر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تلاش کرنا چاہیں گے تو نہیں مل پائے گا. دین کا علم سیکھنے کے لیے وہ جاننا چاہیں گے تو نہیں مل پائے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص علم حاصل کرنے کے لیے آتا. امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو بھائی تھے نبی الاسلام کے زمانہ میں. فکان احدہما یأتی النبی، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. والآخر، جو دوسرا ہے یخترف، وہ دنیا میں محنت مشقت کرتا ہے، روزی کماتا ہے. اب جو محنت کرنے والا تھا اس کے ذہن میں یہ سوال آیا، میں مشقت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں،
اور میں اپنے بھائی پر بھی خرچ کرتا ہوں اور یہ کچھ نہیں کرتا، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کرتا، کام کرتا کوئی نہیں، ساری محنت مشقت میں کرتا ہوں. تو اس نے یہ شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی. حدیث میں آتا ہے فشکل مختلف اخاہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات نبی علیہ السلام سے شکایتاً اس نے کی کہ میں محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، اپنی بھی ضرورت پر خرچ کرتا ہوں، بھائی کی ضرورت پر بھی خرچ کرتا ہوں، یہ محنت نہیں کرتا، یہ صرف آپ کے پاس بیٹھتا ہے. یعنی اپنے آپ کو علم کے حصول کے لیے اس نے وقف کیا ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید کہ تمہیں رزق بھی اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. یعنی تمہیں جو رزق مل رہا ہے وہ اس بھائی کے میرے پاس بیٹھنے کی وجہ سے مل رہا ہے. تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے وہ جو علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہے اس کی برکت کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ مشکات کی شرح میں اس آیت مبارک، اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو، تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ شاید میری محنت، میری مشقت اور میری جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ مجھے جو رزق دیا جا رہا ہے. نہیں، تمہیں جو میرے پاس بیٹھ کر علم کے لیے وقف ہوا بھائی ہے تیرا، اس کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہے. یعنی علم حاصل کرنے والے پر خرچ کرنے کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا. عام سوچ اور فکر ہماری یہی ہوتی کہ ہماری محنت ہے، ہماری مشقت ہے، ہماری جد و جہد ہے، صبح سے شام تک ہم محنت کرتے ہیں دکان پر، کاروبار میں، مشقت کی راہ پر، تو یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے. نہیں، وہ اللہ عز و جل رزق دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس کے نتیجے میں رزق دیتے ہیں. گزشتہ مجلس میں ذکر کیا صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ رزق دیتے ہیں. اللہ عز و جل اپنی ذات پر توکل کرنے کی وجہ سے رزق دیتے ہیں. اللہ عز و جل تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے رزق دیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ رزق دیتے ہیں. ورنہ ابھی رات کو 3 ساتھی تھے، وہ دکاندار ماشاءاللہ کافی اچھا کاروبار ان کا، بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنی محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم سے تو جو مزدوری کرنے والا ہے وہ ہم سے زیادہ مشقت کرتا ہے، ہم سے زیادہ محنت کرتا ہے. سارا دن خون پسینہ ایک گرمی سردی کے موسم میں وہ ہم سے زیادہ مشقت کرتا ہے. اور ہم تو صبح جاتے ہیں، اے سی لگایا ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں، اور اللہ عز و جل اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہم کو رزق دیتا ہے. یہ ہم اپنی محنت کا نتیجہ نہیں سمجھتے، ہم اللہ عز و جل کے لطف و عطا کا نتیجہ یہ سمجھتے ہیں. یہ بھی سوچ اور فکر اگر مل جائے تو یہ سونے کے بھاؤ جو ہنی ملنے والی جو ہے نا وہ سوچ اور فکر ہے، یہ اللہ عز و جل نصیب والوں کو ہی عطا فرماتے ہیں. تو رزق جن راہوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے ملتا ہے ان میں سے ایک راہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے دین کا علم حاصل کرنے والے، دین کی آبیاری کرنے والے، ان پر خرچ کیا جائے تو اللہ عز و جل ان کو رزق عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، وہ طاقت نہیں رکھتے زمین میں چلنے کی، پھرنے کی، کاروبار کرنے کی، مسافر بن کر کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر یا محنت اور مشقت کرنے کا وقت نہیں ان کے پاس، روک دیے گئے. اس سے مراد سب سے پہلے تو وہ ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال جان کو لے کر جہاد کے لیے نکلتے ہیں. ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے پاس وقت ہو تو وہ یہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور اگر دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائے تو دین کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے. یہ اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کام کی وجہ سے روکے گئے. اور دوسرے وہ ہیں
اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی شرح میں یہ بات لکھی، جو علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو دین پر رکھ کر باقی مصروفیات سے اپنے آپ کو ترک کرتے ہوئے چھوڑ کر دین کے لیے وقف ہوئے، یہ بندے ان کے لیے خرچ کرنا، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو ناواقف آدمی ہے، جو جانتا نہیں، ان کے حالات اور احوال کا علم نہیں جس کو، وہ ان کا سوال نہ کرنا، سوال سے بچنا، خودداری کا اظہار کرنا، اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار آدمی، ان کو ضرورت کوئی نہیں ہے، ان کی کوئی احتیاج نہیں ہے، لیکن تعرفهم بسیماہم، تم ان کو ان کے احوال سے پہچان لوگے، لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، خودداری کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو خوددار، سوال نہ کرنا، چمٹ کر کسی کے سامنے اس بات کا، اپنی حاجت کا ذکر نہ کرنا، یہ ان کے بڑے پن کی بات ہے۔ لیکن سوال نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ضروریات زندگی نہیں ہے، آپ ان کے احوال سے ان کو پہچانیں گے۔ شہروں میں تو الحمدللہ کچھ صورتحال بہتر ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر بہتر نہیں بھی ہے۔ ایک شخص وہ پانچوں نمازیں بھی پڑھاتا ہے، ایک شخص درس بھی دیتا ہے، جمعہ بھی پڑھاتا ہے، اور آج کے اس تنہا جو ہے نا وہ مہنگائی کے دور میں اس کی تنخواہ ہو 20,000 روپیہ، کبھی سوچنے کی زحمت گوارا کی کسی بندے نے کہ اس کی ضروریات زندگی کیسے پوری ہوتی ہوگی؟ ہمارا گھر کا نظام تو 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ سے کم نہیں چلتا، اور اگر وہ بھی ایسی کیفیت میں، اور ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی، ان کے اپنے بچے دین کی راہ پر علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، ساری زندگی انہوں نے دیکھا کہ یہاں کر کے کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ بچوں کی تربیت میں سکم کی بات ہے کہ ان کی دینداری کی سوچ اور فکر میں کچھ کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے یہ بات بنی، ورنہ اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد ان کو، اور جو دین کی راہ پر چلنے والے ہیں، ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، وہی راہوں پر آسانی دیتا ہے، لیکن باقی افراد ان کی بھی ذمہ داری ہے، تعرفهم بسیماہم، ان کی علامتوں سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ ان کی بھی حاجات ہیں، ان کی ضروریات ہیں۔ تو بہت سی جگہوں پر ایسی کیفیت ہے، الحمدللہ۔ میں برملا اس بات کا اظہار کر دینا چاہتا ہوں، کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ شاید ہماری اس مسجد میں کوئی ایسی صورتحال ہے، اللہ کا فضل ہے، بے شمار جگہوں سے بہتر عزت، مقام، شرف اور خدمت جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو باقی جگہیں ہیں وہ ہم منتشر افراد اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں سے ہم اس جگہ پہ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنے احوال، اپنے ارد گرد کی مساجد، وہاں پر جو امام ہے، جو مدرس ہے، جو مسجد کا خادم ہے، جو حفظ کی کلاس کے شعبے کا استاد ہے، ان کے حالات اور احوال کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ مد نظر رکھنا لعلک ترزق بہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شاید اسی کی وجہ سے تجھے رزق دیا جاتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کو بابرکت، پاکیزہ، حلال رزق عطا فرمائے، وہ اس راہ پر خرچ کرے، اللہ عز و جل اس سے رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اموال کو ایسے لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرو جس سے تمہارے مالوں کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جائے، اور ساتھ یہ بات کہتے ہیں جیسے اہل علم ہیں ان پر خرچ کرو، کیونکہ حصول علم میں مدد کرنا اگر نیت میں اخلاص ہو تو اس دنیا کے اندر یہ علم سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ عز و جل کے ہاں جو مخلص ہو، ریاکاری نہ ہو، دل میں اخلاص ہے، للہیت ہے، علم کی راہ پر چلنے والا ہے، اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ الاسلام فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا کہ عالم، علم حاصل کرنے والا، علم کی آبیاری کرنے والا،
اس کو عبادت گزار، تہجد گزار، شب زندہ دار، دن کی عبادت میں مصروف رہنے والا ایسا عبادت شخص پر اللہ عز و جل کے ہاں اس قدر فضیلت حاصل ہے جس قدر مجھے تم میں سے ایک عام بندے پر فضیلت حاصل ہے۔ اس سے بڑا شرف اور عظمت کی کوئی بات نہیں کہ اللہ عز و جل کسی کو اپنے دین کی آبیاری کے لیے جو ہے نا وہ منتخب فرمائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک اللہ اور فرشتے اور آسمان و زمین والے، حتی النملہ فی الحجر، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل کے اندر، وحتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلی سمندر کے اندر، لا یصلون علی معلم الناس بخیر، یہ سب مل کر وہ جو علم کی آبیاری کرنے والا ہے، لوگوں کو خیر کا علم پھیلانے والا ہے، یہ سب اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، یہ سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث، انبیاء کا ورثہ جنہوں نے حاصل کیا ہے وہ ہے جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا اور پھر دین کی آبیاری کی۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں منصب جو تھا، آپ انبیاء علیہ السلام کا جو کام تھا وہ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے اس دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور یہ آج دنیا کے اندر جو علم کی روشنی یا علم کے حوالے سے کچھ دینداری کی کیفیت باقی ہے، یہ اہل علم کی وجہ سے۔ اہل علم نہ رہے، اور یقین کریں بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں پر اہل علم آہستہ آہستہ کم ہو گئے اس وقت دنیا کے اندر۔ میرے ماموں کے بیٹے ہیں، ان کی شادی قازقستان میں ہوئی، وہاں پڑھنے کے لیے گئے، وہاں پر ڈاکٹر بنے، شادی باری، یہاں رہتے ہیں جو ہے نا قلعہ دیدار سنگھ میں۔ ان کا بردر ان لا جو ہے نا وہ ادھر رشیا میں فوت ہوا، نوجوان تھا، بس ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا۔ تو بعد میں ہمیں بتایا کہ اس کی تدفین تقریباً 12-14 دن کے بعد ہونے والی ہے، اتنے دن اس کی ڈیڈ باڈی فریز کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ ان سارے اہل علاقہ کے اندر جنازہ پڑھانے والا بندہ ایک ہے، ایک بندہ جنازہ پڑھانے والا، اور جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہماری فوتگی ہو گئی ہے، آپ کے پاس کم وقت ہے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جب پھر وہ ٹائم دیتا ہے اس وقت نماز جنازہ ہوتی ہے۔ جب دین داروں کے ساتھ، علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ ان کی سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا۔ میں نے کہا آج نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بندہ میسر نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی امام مدرس جو ہے یا مسجد سے متعلق جو اس کی خدمت پر معمور ہے اس کی خدمت کر رہے ہیں، نہیں، یہ دین کی آبیاری ہو رہی ہے، یہ دین کو زندہ رکھا جا رہا ہے، یہ دین کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اور اس سے لعلک ترزق بہ، تمہیں رزق ملتا ہے تو اس راہ پر چلنے کی وجہ سے اللہ رزق دیتے ہیں تم کو۔ اللہ اکبر۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی وہ تبع تابعین ہیں، تابعین کے شاگرد ہیں، وہ اپنے مال کو اہل علم پر خرچ کرتے۔ کسی نے کہا کہ آپ اپنے اموال کو باقی جو افراد ہیں ان پر بھی خرچ کریں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ تبع تابعین میں سے کہا، وہ کہتے ہیں منصب نبوت کے بعد کسی ایسی صفت کو میں نہیں جانتا جو علماء کے منصب کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہو، اس لیے میں اپنے اموال کو ان پر خرچ کرتا ہوں تاکہ ان پر خرچ ہو اور یہ دین کے لیے اپنے آپ کو مکمل یکسوئی کے ساتھ دین پھیلانے میں مصروف رہے۔ اسے امام عبداللہ بن مبارک جو تاجر بھی تھے وہ اپنا مال اہل علم پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ یہ بات کہی امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے، یہی جو میں نے آغاز میں کہا علماء اگر دنیا کی حاجات پوری کرنے میں مصروف ہو جائیں تو پھر علم کے لیے فارغ نہیں ہوں گے۔ جب علم کے لیے فارغ نہیں ہوں گے تو دنیا میں تاریکی چھا جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، علم کی روشنی نہ ہوگی، لوگ جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جائیں گے۔ رزق کی راہوں میں سے
ایک راہ یہ ہے جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لعلک ترزق بہ، تمہیں رزق دیا جاتا ہے اس بنا پر کہ تو اس پہ خرچ کر رہا ہے جو دین کی آبیاری کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ عز و جل نے اہل علم پر خرچ کرنا جو دین کے لیے وقف ہوئے تھے اس کی ترغیب دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ صفہ تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، وہ مسجد میں رہتے، نبی اسلام کی خدمت میں رہتے، یہ پہلا جو مدرسہ تھا دین اسلام میں وہ صحابہ صفہ کا تھا۔ صحابہ صفہ یہ طلباء تھے نبی اسلام کی اس پہلی یونیورسٹی کی، گھر بار چھوڑ کے آ کے نبی اسلام کی بارگاہ مسجد میں رہتے، وہ تھوڑی بات محنت مشقت بھی کرتے جب ٹائم ملتا، ورنہ نبی اسلام کی خدمت میں علم کے حاصل کرنے کے لیے وہ وقف رہتے۔ تو مدینہ کے اندر جو تاجر حضرات تھے وہ کھجوروں کے چونکہ باغ تھے، اس لیے وہ کھجوروں کی جو ہے نا وہ شاخیں جس میں کھجوریں ہوتی کچی پکی کھجوریں، وہ مسجد کے اندر ایک جو ہے نا وہ تار بندی ہوئی تھی، رسی بندی ہوئی تھی، اس کے ساتھ لٹکا دیتے۔ ان کو جب بھوک لگتی اس کو ذرا ہلاتے، کو کھجوریں گرتی اس کو کھا لیتے۔ بعض بندوں نے ایسا کیا کہ بالکل نکمی اور ردی جو اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، درست نہیں ہے، وہ آ کے لٹکا دی ان طلباء کے لیے، ان علم کا حاصل کرنے والوں کے لیے انہوں نے وہ جو ہے نا وہ کھجوریں لٹکا دی۔ اللہ عز و جل نے آسمان سے آیات مبارکہ کو نازل فرما دیا، لما یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اہل ایمان خرچ کرو پاکیزہ میں سے جو تم نے کمائی کی ہے، ومما اخرجنا، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا ہے، لکم من الارض، تمہارے لیے زمین سے نکالا، ان میں سے پاکیزہ اور طیب خرچ کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور جو تم خرچ کرو اس میں سے ردی چیز کو خرچ نہیں کرو، نکمی چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو ان اہل علم پر، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور نہیں ہو تم خود لینے والے اس کو مگر یہ کہ آنکھیں بند کر کے لو، یعنی اگر کبھی تمہیں ضرورت پیش آئے، تم ضرورت مند ہو اور وہی چیز تم کو ملے تو تم آنکھیں بند کر کے اور اعراض کرتے ہوئے منہ دوسری طرف کر کے وہ لوگ اگر مجبوری بن گئی آپ کی کہ آپ کو لینا پڑ گئی، تو جو چیز آپ خود لینا پسند نہیں کرتے وہ اہل علم پر خرچ کرنا آپ کیسے پسند کرتے ہیں؟ یہ اللہ عز و جل نے آیت مبارکہ قرآن میں نازل فرمائی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو اللہ غنی ہے، تعریف کیا گیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم خرچ نہ کرو گے مالک غنی ہے وہ اپنی جناب سے ان کو غنی کر دے گا، وہ تعریف کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات کہی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں وعدے دیتا ہے محتاجی کا کہ خرچ کرو گے محتاج ہو جاؤ گے، اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اس بے حیائی کے حکم میں تم پر خرچ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں بنتا۔ یہ امت مسلمہ کو یہ بات کہی، اصحاب رسول کی کیفیت ایسی نہیں تھی، اور ساتھ یہ بات کہی واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے اپنی جناب سے فضل کا اور بخشش کا وعدہ دیتا ہے کہ اگر تم ان پر خرچ کرو گے تو اللہ کی جانب سے فضل ملے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش ملے گی تم کو۔ تو اللہ عز و جل نے بھی اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو ترغیب دی جو نکمی اور ردی چیز اہل علم پر خرچ کر رہے تھے، فرمایا نہیں، آپ کو جو اللہ نے پاکیزہ رزق دیا اس میں سے خرچ کریں۔ دوسرا اس آیات مبارکہ سے یہ بات بھی سامنے آتی، اہل علم ان کو خودداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کو لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کی جیبوں پر نظر رکھیں، ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایسی کیفیت میں لوگوں سے لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر سوال کرنے والے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ علم کے مقام و مرتبہ کے منافی ہے۔ اس کو اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے روش ہونی چاہیے، اور جو دین کی آبیاری کرنے والے ہیں ان کو دین کے معاملہ میں اپنے رزق کو دینا چاہیے تاکہ اللہ اس بنا پر ان کو اپنی جناب سے رزق عطا فرما دے۔ تو رزق کی راہوں میں سے ایک راہ یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں، جو دین کے معاملہ میں وقف ہے، ان پر خرچ کیا جائے۔ دیکھیں شعبہ حفظ ہے، ہم کبھی غور نہیں کرتے، یہ حفاظ بے شمار تیار ہوتے ہیں، اور صبح سے لے کر رات گئے تک شام تک جو ہے وہ ایک شخص مکمل طور پہ وقف ہوتا ہے،
اگر یہ شعبہ حفظ والے کیا دماغ میں کم ہوتے ہیں باقی دنیا دار لوگوں سے؟ وہ کہیں جی ہماری آمدنی نہیں ٹھیک، ہم چھوڑ کر اپنا دنیا کو کاروبار کرتے ہیں، تو حفظ کا شعبہ ختم نہیں ہو جائے گا؟ کیا جو مدرسین ہوتے ہیں، جو درس نظامی پڑھاتے ہیں مدارس کے اندر، جن کے پڑھنے پڑھانے سے آگے علماء پیدا ہوتے ہیں، کیا وہ عقل فہم میں یا اپنے ان کے ہاتھ کم ہوتے ہیں، طاقت کم ہوتی ہے، یا ان کی صلاحیت بھی کم ہوتی ہے؟ وہ عقل فہم میں بہت سے لوگوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیا وہ اپنی اس عقل اور فہم کو وہ کہیں کہ ہماری ضرورتیں اتنی بہتر پوری نہیں ہوتی، ہم دنیا کے کام کرتے ہیں، بہتر رزق حاصل کر سکتے ہیں، درس نظامی ختم ہو جائے گا، علماء کا پیدا ہونا ختم ہو جائے گا، اندھیر نگری چھا جائے گی. وہ اگر صبح سے شام تک دین پڑھاتے ہیں، صبح سے شام تک حفظ کے شعبہ میں منسلک اساتذہ موجود ہے، اور پانچوں نماز کی وقت کی نماز پڑھانے والے، اس سے ٹف ڈیوٹی کوئی نہیں ہوتی. جس نے 5 وقت نماز پڑھانی ہے نا، وہ بندہ جا کے ہی نہیں سکتا. ظہر پڑھائی ہے تو اس کے بعد اس کو خیال ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، عصر تک پہنچ نہیں سکتا، نہیں جاتا. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں چلا گیا ہے، 1 منٹ لیٹ ہو گئے نہیں امام صاحب، اور ہم جیسے نکمے اور بے وقت بندے کتنے سو، تو ہم نہیں پتا ٹائم ہو گیا، ہمیں یہ نہیں پتا یار اس بندے کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اسی پر زبانیں تان دراز کرتے ہوئے اپنی کمزرفی کا ہم اظہار کرتے ہیں. ایسا لائق نہیں ہے. اور اس کو اللہ نے آگے کھڑا کیا ہے، جس کو اللہ نے آگے کھڑا کیا ہے اللہ نے عزت دی ہے، اور کم از کم ہمیں بھی اس کو عزت دینی چاہیے. اور دوسری بات جو میں نے کہہ دی ہے کہ جو امام ہے، مدرس ہے، خطیب ہے، اس کو بھی اپنے وقار کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کو بھی اپنی حیثیت کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور خودداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے حسن سلوکی سے جو ہے نا وہ ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. تو رزق کی راہوں میں سے ایک راہ یہ ہے کہ اہل علم پر خرچ کیا جائے. لعلک ترزق بہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اسی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. جو اہل علم پر خرچ کرتا ہے، یہ رزق کے حاصل ہونے میں سے ایک راہ ہے جس سے اللہ عز و جل رزق عطا فرماتے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور مالک الملک ہمیں علم اور اہل علم، اس کی سپورٹ اور اس کی آبیاری جہاں بھی ہوں، ہم جس جگہ پر بھی ہوں، جس اپنے رہائشی علاقوں میں ہوں، جس جگہ پہ بھی ہم کسی مسجد کے ساتھ متعلقہ ہیں، تو ہمیں اپنے جو قریب رہنے والے ان کے حالات احوال کو دیکھ کر ان کے ساتھ معامل بننے کی مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، احسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے. دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.